آوردام رحم کن یا سیدی حال تباہ آوردام رحم کن یا سیدی حال تباہ آوردام ان سرکار دو عالم حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ قدسی اپنی حاضری پیش فرماؤن تو بعد جناب حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی علیہ السلام دی بارگاہ قدسی حاضری پیش فرماؤن گے اور اس تو بعد جناب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی خدمت حاضری پیش فرماؤن گے جناب مفتی غلام رسول صاحب۔ حامدہ و مسلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سارے حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں بھٹ صاحب ماشاءاللہ اتھے آ جاؤ، بزرگوں علامہ صاحب آگے تشریف لے آؤ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ہے۔ ایک کیف سرور سا رہتا ہے دن رات، ایک کیف سرور سا رہتا ہے دن رات، جب سے ہوا ہمارا ورد علی علی۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تو حضرات اکرامی 13 رجب المرجب ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذکر کی یہ محفل ہے، اور ہم سنی وہ ہیں جو علی علی بھی کرتے ہیں، ابو بکر بھی کرتے ہیں۔ یہ پچھلا مہینہ گزرا، اس میں آپ نے سنا کہ سنیوں کے محفل میں سنیوں کی مسجد میں ابو بکر ہوا ہے۔ ہاں جی، اب رجب آ گئے، اب علی کا مہینہ آ گئے تو اب علی علی ہوگا، کیونکہ ہم سنی تو وہ ہیں کہ جو ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، عثمان سے بھی پیار کرتے ہیں، علی سے بھی پیار کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور حضور کے بعد ہم جن کو مانتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرات گرامی، پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد توصیف احمد شاہ صاحب دامہ ذلہ دامہ اقبالہ، اللہ ان کا اقبال بلند فرمائے، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ کیا ہے اور اپنے بڑوں کو یاد کیا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کو یاد اس لیے کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے کوئی ہیں، غوث بھی ہمارے، علی بھی ہمارے، بابا فرید بھی ہمارے، حضور غوث پاک بھی ہمارے، داتا علی حجویری بھی ہمارے۔ ہاں جی، تو اس لیے ہم اپنے بڑوں کو یاد کر کے بتاتے ہیں۔ یہ چھٹی شریف گزری، خواجہ صاحب کو یاد کیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو۔ ہمیں یہی تو یہ ناز ہے کہ ہمارا کوئی بڑا ہے۔ جب بات بالکل مختصر سی کروں، وقت بالکل قلیل ہے، مغرب کا وقت بالکل قریب ہے، تو میں پہلے بات ختم بھی کرنی ہے، ہم نے لنگر بھی کرنا ہے۔ ہاں جی، تو حضرات اکرام میں وہ ایک نا بکری، اس کے پیچھے بھیڑیا لگ گیا تو وہ دلدل میں پھنس گئی، تو بھیڑیا نے پیچھے چھلانگ ماری، وہ بھی پھنس گیا۔ تو جب بکری نے موڑ کے دیکھا نا کہ بھیڑیا پھنس گیا تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ ہمارے بڑے ہیں، میں یہ بات کرنے لگا ہوں، وہ پھنس گئی، بھیڑیا بھی پھنس گیا، تو بکری ہنسنے لگ گئی۔ بھیڑی نے کہا تو ہنسی کیوں ہے؟ پھنس تو میں بھی گیا، تو بھی پھنسی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جب شام ہونی ہے نا تو میرے مالک نے دیکھنا ہے کہ ایک بکری کوئی نہیں، میرا کوئی ہے، میرا کوئی ہے، تو میرے مالک نے مجھے دیکھنا ہے۔ اس کو جب میں نانا ملی ریوڑ میں تو وہ تلاش کرنے نکلے گا تو وہ تو مجھے لینے آ جائے گا، تیرا کوئی نہیں۔ تو جن کے کوئی نہیں وہ کسی کو یاد نہ کرے، ہمارے تو بڑے ہیں، ہم کبھی خواجہ صاحب کو یاد کرتے ہیں، کبھی غوث پاک کو یاد کرتے ہیں، کبھی علی المرتضیٰ شیر خدا کو یاد کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے تو بڑے ہیں نا، اور علی تو وہ ہیں جو پیدا ہی خدا کے گھر ہوئے ہیں۔ علی وہ ہیں جو پیدا ہی خدا کے گھر ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ میں عرض کر دوں ایک قرآن کی آیت، کہیے ذرا سبحان اللہ، سے مانگا ہے تو آیا ہے۔ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یا رسول آنکھ چار یار، ہاں جی، مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اچھا ایک جملہ عرض کروں، توجہ ہے تو سبحان اللہ کہیے ذرا۔ رانا علی رضا صاحب تو سبحان اللہ کہہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک جملہ سنیے، علی وہ ہے، توجہ سے، علی وہ ہے جو پیدا ہوئے خدا کے گھر۔
علی وہ ہے جو پیدا ہوئے خدا کے گھر اور پلے مصطفیٰ کے گھر. علی وہ ہے, علی وہ ہے. علی کا تعارف مختصر, ویسے تعارف ان کا کون کرا سکتا ہے؟ ہاں جی, علی وہ ہے. لوگوں کی سمجھ میں تو غوث جلی نہیں آئے. علی کا بیٹا غوث جلی ابھی تک کسی کی عقل میں نہیں آ سکے, تو ان کی عقل میں علی کیسے آ سکتا ہے؟ جن کو حضور فرمائے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اسی شہر کا دروازہ ہے. تو یہ تو علی کا مقام ہے نا. علی وہ ہے جو پیدا ہوئے خدا کے گھر اور پلے مصطفیٰ کے گھر اور شہید ہوئے خدا کے گھر. علی پیدا ہوئے خدا کے گھر, پلے مصطفیٰ کے گھر اور شہید ہوئے خدا کے گھر. تو علی نے بتایا ہے جو علی کو ڈھونڈنا چاہتا ہے, جو علی کو تلاش کرنا چاہتا ہے, جو علی کا ہونا چاہتا ہے, علی یا تو خدا کے گھر ملے گا یا مصطفیٰ کے گھر ملے گا. یا علی, علی یا تو خدا کے گھر ملے گا یا مصطفیٰ کے گھر ملے گا. تو اگر کوئی مسجد جائے نا اور پھر کہے میں علی والا ہوں, تو وہ علی والا نہیں ہو سکتا. علی والا وہ ہے جو کبھی مسجد میں نظر آئے, کبھی مدینے میں نظر آئے. ہاں جی, علی والا تو وہی ہے نا. ہاں جی, اور حضور کے گھر جو پلے. اور سرکار حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرماتے انا الذی سمتنی حیدرہ. یہ کب فرمایا؟ یہ مرحب کے مقابلے میں جب آپ آئے. تو مرحب ایک کافروں کا بڑا پہلوان تھا اور وہ 1000 بندے کے مقابلے میں سمجھا جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ 1000 بندہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ایک دن علی کے مقابلے میں آ گیا, علی کے مقابلے میں آ گیا, علی کے مقابلے میں آ گیا. جب علی کے مقابلے میں آیا نا, تو وہ جب کوئی مد مقابل اس کے لڑنے آتا نا, تو اس کا قانون تھا, کہتا جا پہلے تو میں تجھے مہلت دیتا ہوں کہ بھاگنا ہے تو بھاگ جا, ہتھیار ڈال دے, میں پھر بھی کچھ نہیں کہوں گا. ہاں جی, اور اگر تو میری بات مان لے تو میں پھر بھی کچھ نہیں کہوں گا. جب علی کے مقابلے میں آیا نا, تو حضرت شیر خدا نے فرمایا جا تو بھاگنا چاہتا تو میں موقع دیتا ہوں, بھاگ جا. اس نے کہا ہاں یہ تو میں کہتا تھا. اچھا, حضرت شیر خدا نے فرمایا چل تو کلمہ پڑھ لے پھر بھی چھوڑتا ہوں. اچھا, اس نے کہا یہ تو نہیں ہونا. فرمایا چل پھر ہتھیار ڈال دے, پھر بھی کچھ نہیں کہتا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہونا. تو فرمایا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جا. اس نے کہا وہ کہتا پہلے اگر وہ کہتا تھا, یعنی وہ مرحب کافر کہتا تھا, جس کے مقابلے میں آتا کہتا تو نہیں بھاگنا نا, پھر پہلے وار تو کر میں بعد میں کروں گا. تو آج علی کے مقابلے میں آیا تو علی نے فرمایا پہلے وار تو کر. حضرت شیر خدا ہے نا, جن کو کہتے ہی شیر خدا ہیں, جن کو اسد اللہ کہا جائے. حضرت علی نے فرمایا پہلے وار تو کر. اس نے کہا ہاں یہ تو میں کہتا تھا. اچھا, اس نے وار کیا. جب وار کیا نا, تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا, اور حضرت علی نے اس کے مقابلے میں جو تعارف کروایا, اس نے اپنا تعارف کروایا, میں یہ ہوتا ہوں, میں وہ ہوتا ہوں, میں اتنا بڑا پہلوان ہوں, میرا یہ نام ہے, میرا اتنا نام چلتا ہے, میں اتنے بندوں سے مقابلہ کرتا ہوں, یہ وہ. اس نے بڑی بڑی چھوڑی. تو حضرت علی نے اس کے سامنے ایک ہی تعارف کروایا, فرمایا انا الذی سمتنی حیدرہ. فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے پہلے دن ہی حیدر رکھا ہے. میں پہلے دن ہی نام حیدر رکھا ہے. حیدر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ حیدر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ صاحب نے تھوڑا جا اشارہ کیا, میں گل اور بھی کھولنی ہے. حیدر شیر کو کہتے ہیں, لیکن اس میں بھی تھوڑی سی مزہ ہے, اس میں بھی تھوڑی سی تفسیر چاہیے. عربی زبان بڑی وسیع ہے, شیر کے کئی نام ہیں. حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں, اسد بھی شیر کو کہتے ہیں, زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں, زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں, حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں, عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. کہیے ذرا سبحان اللہ. لیکن تھوڑی سی وضاحت ہے. شیر جب اپنے خچار میں بیٹھا ہو, یعنی اپنے ٹھکانے میں, اپنے گھر میں جب بیٹھا ہو نا, تو اس کو کہتے ہیں اسد. بیٹھے ہوئے شیر کو اسد کہتے ہیں. اچھا, جب وہ شیر
زرغام کہتے ہیں، پھر اس کو زرغام کہتے ہیں، پھر نکل کر جب چلنے لگ جائے پھر اس کو زیغم کہتے ہیں، پھر جب وہ کسی کی طرف توجہ کر لے پھر اس کو غزل فر کہتے ہیں، پھر وہ جب کسی شیر کسی شکار پہ لپٹ پڑے اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور پھر وہی شیر جب شیر شکار کو پکڑ کر اس کے سانس بند کر دے اس کو عباس کہتے ہیں، جب وہی شیر پکڑ کے شکار کو دو ٹکڑے کر دے عربی والے کہتے ہیں، پھر اس شیر کو جب شکار کے دو ٹکڑے کر دے پھر اس کو حیدر کہتے ہیں، پھر حیدر کہتے ہیں، جب شکار کے شیر دو ٹکڑے کر دے اس کو حیدر کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا میں وہ ہوں جس کا ماں نے پہلے دل ہی نام حیدر رکھا ہے، حیدر جو پلٹ کے وار کرے، جو پلٹ کے وار کرے اس کو حیدر کہتے ہیں۔ تو اس مرحب نے وار کیا، حضرت علی نے روکا، فرمایا اب میری باری ہے تیار ہو جائے، اب میری باری ہے اب تیار ہو جا۔ تو جب حضرت علی نے وار کیا وہ ذوالفقار حیدری جب ہوا میں لہرائی تو اس کو پتہ نہ چلا، اس کے سر پہ لگی، اور راوی کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ سر پہ اس نے جو ٹوپی رکھی تھی وہ 40 کلو کی ٹوپی تھی جو پتھر کی تھی۔ تو حضرت علی کی ذوالفقار چلی تو اس ٹوپی کے دو ٹکڑے کیے، پھر اس کے سر کے دو ٹکڑے کیے، پھر اس کے پیٹ کے دو ٹکڑے کیے، اور اس کے دو ٹکڑے کر کے فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام مال ہے، فرمایا میں وہ ہوں حیدر 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 نعرہ حیدری۔ ہاں جی، فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام حیدر رکھا ہے ماں نے۔ ہاں جی، تو حضرت شیر خدا وہ ہیں جو پیدا ہوئے ہیں خدا کے گھر۔ ہاں جی، یہ حضرت شیر خدا کا مقام ہے۔ اچھا، حضرت شیر خدا کے ایک اور مقام دیکھیں، آپ کی سیرت میں کئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہاں جی، غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام لا تعداد صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو سب نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جو رب نے مجھے حکم دیا وہ میں نے پہنچایا۔ عرض کی حضور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ہاں جی، تو سرکار نے فرمایا مجھے مانتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیوں نہیں مانتے، میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ تو سرکار کے ساتھ حضرت علی کھڑے تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بلند کیا، مجھے اشارہ کر دینا جب ختم کرنی ہے۔ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھڑا کر دیا، اور سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو علی کا ذکر کرنا ہاتھ بلند کر کے یہ تو حضور کی سنت ہے، یہ تو سرکار بتا رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں حضور کے ہاتھ میں حضرت علی کا ہاتھ ہے۔ ہاں جی، اور ایک موقع آیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، سرکار علیہ السلام حضرت عثمان غنی تشریف لے کے مکہ شریف، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور سرکار نے بیعت لی، صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا اور پھر ایک ہاتھ حضور نے رکھا، اور سرکار نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ، یہی وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، اسی ہاتھ کو حضور فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا ایک جملہ کمال کا ہے، ذرا سنیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علامہ صاحب، علامہ پیر صاحب قبلہ صاحب، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا حضور فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو رب کا ہاتھ ہے۔ ہم علی کو مانتے ہیں کہ علی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے، اور ہم عثمان کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار
मार दिया है। और इसी तरह एक और हदीस पाक को मिलाइए, हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, हुजूर के एक हाथ में अबू बकर का हाथ है, दूसरे हाथ में उस उमर का हाथ है। सरकार तशरीफ लाए, सहाबा कराम खुश हुए। सरकार ने फरमाया तुम यहाँ खुश हो रहे हो देखकर? फरमाया मैंने इनका हाथ अगर दुनिया में पकड़ा ना, फरमाया क़यामत में भी नहीं छोड़ूंगा, फरमाया क़यामत में भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब क्या? फरमाया आज इनका हाथ मेरे हाथ में है, फरमाया तुम देखोगे क़यामत का दिन होगा, इनका हाथ उस दिन भी मेरे हाथ में हो। अगर अली का जिक्र है कि उनका हाथ हुजूर के हाथ में है, तो तुम्हें अबू बकर का हाथ नजर नहीं आता, तुम्हें उमर का हाथ नजर नहीं आता, तुम्हें उस्मान का हाथ नहीं आता। अगर अली का हाथ हुजूर के हाथ में है, तो अबू बकर का हाथ भी तो हुजूर के हाथ में है। हाँ जी, तो एक आंख ना खोल, दो में खोल। तो हाँ जी, तो ये हुजूर ने बताया है, फरमाया जिसका मैं मौला उसका, आखिरी बात है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो हम तो मौला मानते हैं, कुरान कहता है इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। फरमाया तुम्हारा अल्लाह भी मौला है, मैं वजाहत नहीं करना चाहता, फरमाया तुम्हारा अल्लाह भी मौला है, तुम्हारे जिब्रील भी मौला है, नेक मोमिन भी मौला है। ये कुरान कहता है। जो कहते हैं कि कोई मौला नहीं होता, मैंने कहा तेरा कोई नहीं, वो भी सच्चा है। लड़ना नहीं, असी फसादी नहीं, असी तो मिलादियां, लड़ना नहीं। जो कहे तो कोई मौला नहीं, मैंने कहा ये सच कहता है, उसका कोई मौला नहीं, क्योंकि कुरान ने कहा है वो अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, फरमाया जो काफिर है उसका कोई मौला नहीं। मोमिन फरमाया उनके रब भी मौला, उनके जिब्रील भी मौला, उनके नेक मोमिन वो भी मौला है। अगर नेक मोमिन कलमा पढ़ने वाला हुजूर का गुलाम अगर मौला हो सकता है, तो अली तो वो है जिनको मौला हुजूर ने बनाया है। हाँ जी, जिनको मौला हुजूर ने बनाया है। और हजरत फरूक आजम सरकार की खिदमत में हाजिर है। सरकार ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फरूक आजम खड़े हुए, फरमाया ऐ अली तुम्हें मुबारक हो, ऐ अली तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तू मेरा भी मौला, मोमिनीन के भी मौला, हर मोमिन के मौला। फरूक आजम का जमाना है और रियाद उन नजरा में रवायत है, फरूक आजम का जमाना है। एक बंदा आ गया, उसने सवाल किया कि मुझे इस सवाल का जवाब बताइए, फरमाया इस सवाल का जवाब अली देंगे। कहिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, फरमाया इसका सवाल का जवाब मौला अली देंगे। वो बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी आप इनको मौला कह रहे हैं, मेरे सवाल का ये जवाब देंगे? आप सवाल का जवाब दीजिए, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, ये क्यों जवाब देंगे? उसने गुस्ताखी की। तो हजरत फरूक आजम को जलाल आ गया, आगे ही गैजुल मुनाफिकीन है, हाँ जी आगे भी अमीरुल मोमिनीन है, जिनको कुरान कहता है शिद्दाउ अलल कुफ्फार है। फरूक आजम जलाल में आगे खड़े हो गए, सुनिए जरा, खड़े होकर उसको गिरेबान से पकड़ा और जमीन पे पटक कर मारा और फरमाया तू इनको नहीं मानता? ये फतवा फरूक आजम का, मेरा तो नहीं है। फरूक आजम फरमाते हैं, फरमाया तुझे पता नहीं ये कौन है? कहा मौला या, फरमाया मौला या व मौला कुल्ले मोमिन, फरमाया ये मेरे भी मौला है, हर मोमिन के मौला है। फरमाया जो इनको मौला ना माने, फरमाया मेरा फतवा है, फरमाया लई सबे मोमिन, फरमाया वो मोमिन हो ही नहीं सकता, फरमाया मोमिन वो होगा जो कलमा हुजूर का पढ़े और अली को अपना मौला मानता हो। फरमाया जो अली को मौला माने वही तो मोमिन है, जो अली को मौला माने वही तो मोमिन है। ये फतवा किसका है? अच्छा आखिरी बात करें, हजरत अली का बड़ा मकाम है, बयान करो जी। हजरत अली का मकाम ये है कि वो दूल्हा बन के हुजूर के घर गए हैं। हजरत अली का कोई थोड़ा मकाम है? थोड़ी सी अकल में इतना बड़ा अली आ जाए, क्या बात। हाँ जी, अली का कोई मकाम थोड़ा, अली का मकाम ये है। और सरकार अली इस्लाम ने फरमाया कायनात की बेहतरीन औरत को कायनात के बेहतरीन मर्द के निकाह में दे रहा हूँ। तो हजरत अली
दूल्हा बन के हुजूर के घर गए। मैंने कहा सुन्नी कौन इनकार करता है हजरत अली के मकाम को, ये रब ने उनको मकाम अता फरमाया है। अगर तुझे अली का मकाम नजर आया है कि वो दूल्हा बन के हुजूर के घर गए हैं, तो फिर उस्मान का भी मकाम देखना कि एक बार दूल्हा बन के गए हैं, उस्मान 2 बार दूल्हा बन के हुजूर के घर तशरीफ लेकर जाते हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। उस्मान 2 बार दूल्हा बन के गए। अच्छा फिर अगली बात सुनिए, अगर हजरत अली की ये शान है कि वो दूल्हा बन के हुजूर के घर गए हैं, तो फिर अबू बकर का कितना मकाम है जिनके घर दूल्हा बन के हुजूर गए हैं। हाँ जी, तो फिर अबू बकर का मकाम क्या होगा, फिर उमर का मकाम क्या होगा कि जिनके घर वो दूल्हा बन के गए हैं जो सारी कायनात के दूल्हा है। सबसे औला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो जो दोनों आलम के दूल्हा हो वो दूल्हा बन के अबू बकर के घर जा रहे हैं, वो दूल्हा बन के उमर के घर जा रहे हैं। हज़रात ग्रामी, ये तफरीक कोई नहीं है, ये लोगों ने की हुई है, वहां कोई नहीं तफरीक है। अल्लाह ने हर एक को मकाम अता फरमाया है। लेकिन आखिरी बात और याद रखें, जिसको भी जितना भी मकाम मिला है हुजूर की निस्बत की वजह से मिला है। हमने अबू बकर को इसलिए माना है कि हुजूर की निस्बत है। हाँ जी, हमने हजरत उमर को इसलिए माना है कि हुजूर से निस्बत कामिल है, उस्मान की निस्बत कामिल है। अगर अली को माना है तो हुजूर की निस्बत की वजह से माना है, हसन को माना है या हुसैन को माना है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तो हुजूर की निस्बत से माना है। अगर बिलाल को माना है तो फिर भी हुजूर की निस्बत से माना है। कभी किसी के रंग नहीं देखा जाता वहां। अगर रंग की बात होती तो बिलाल कभी काबे की छत पे खड़े ना होते। वहां रंग नहीं देखे जाते, वहां दिल देखे जाते हैं। दिल साफ हो तो कबूल हो ही जाता है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। फिर कभी वक्त मिला, खुला वक्त मिला तो फिर आपसे बातें करेंगे। आज इतना ही कबूल कर लीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। मगरिब के बाद एक महफिल है, मैंने वहाँ महफिल पे जाना है, तो इसलिए अब मैं इजाज़त चाहूँगा किबला पीर साहब से भी और आपसे भी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी हाज़िरी, आपका बैठना, किबला पीर साहब का एहतमाम करना। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। शेर खुदा की बारगाह में हदिया पेश किया, अल्लाह सारा कबूल फरमा के हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलिया। मुस्तफ़ा जाने